अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कैफ़ियत वक्फ़ का बयान, और कैफ़ियत वक्फ़ के बारे में हमने जाना कि जिस तरह वक्फ़ किया जाता है उसे कैफ़ियत वक्फ़ कहते हैं, और हज़रात क़ुर्रा वक्फ़ में इसी से बहस करते हैं। और हमने कैफ़ियत वक्फ़ की 4 किस्में पढ़ी, यानी 4 किस्में जानी। कैफ़ियत वक्फ़ बिलिहाज़ अदा, और उसकी 4 सूरतें भी हमने पढ़ी, वक्फ़ बिल इस्कान, वक्फ़ बिल इश्मा, वक्फ़ बिल रौम और वक्फ़ बिल इब्दाल। उसके बाद हमने दूसरी किस्म यानी कैफ़ियत वक्फ़ बिलिहाज़ असल के बारे में पढ़ा, और उसकी भी 4 सूरतें हमने पढ़ी, वक्फ़ बिल सुकून, वक्फ़ बिल तशदीद, वक्फ़ बिल इज़हार और वक्फ़ बिल इस्बात। अगर आपने अभी तक पिछली वाली क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए, और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम इंशाअल्लाह कैफ़ियत वक्फ़ बिलिहाज़ रस्म और कैफ़ियत वक्फ़ बिलिहाज़ वसल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनकी 2 सूरतें हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कैफ़ियत वक्फ़ बिलिहाज़ रस्म के बारे में जानेंगे, और उसकी जो 2 सूरतें निकल कर आती हैं उनको भी इंशाअल्लाह हम आराम से, अच्छे से और बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वो तीसरी किस्म लिख देते हैं। हमारी तीसरी किस्म है कैफ़ियत वक्फ़ के बयान के अंदर कैफ़ियत वक्फ़ बिलिहाज़ रस्म। कैफ़ियत वक्फ़ बिलिहाज़ रस्म, इसकी 2 सूरतें हैं, यानी वक्फ़ की कैफ़ियत किस लिहाज से? रस्म के लिहाज से। और इसकी जो 2 सूरतें हैं बड़ी ही आसान है। उन 2 सूरतों को आपने अच्छे तरीके से समझना है और अपनी कॉपी पर नोट करना है। सबसे पहली सूरत क्या है कि वक्फ़ वाला हरफ वसल में भी पढ़ा जाता हो और रस्म कुरान में भी मौजूद हो। इसको सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। पहली सूरत कैफ़ियत वक्फ़ बिलिहाज़ रस्म की, क्या कि वक्फ़ वाला हरफ वसल में भी पढ़ा जाता हो, वक्फ़ वाला हरफ वसल में भी पढ़ा जाता हो और रस्म कुरान में भी क्या हो? मौजूद हो। सबसे पहली सूरत, वक्फ़ वाला हरफ वसल में भी पढ़ा जाता हो और रस्म कुरान में भी मौजूद हो, उसको वक्फ़ मुवाफ़िक़े रस्म कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वक्फ़ मुवाफ़िक़े रस्म कहते हैं। इसको सबसे पहले आप साफ साफ अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वक्फ़ वाला हरफ वसल में भी पढ़ा जाता हो और रस्म कुरान में भी मौजूद हो, इसे वक्फ़ मुवाफ़िक़े रस्म कहते हैं। यानी वक्फ़ मुवाफ़िक़े रस्म से मुराद ये है कि जहां हरफ वसल और रस्म दोनों में मौजूद हो। रस्म समझते हैं ना, रस्म होता है जो लिखाई होती है। तो द पॉइंट याद रखो, लिखाई। यानी रस्म कुरान से मुराद है कि जो कुरान के अंदर लफ्ज़ लिखा गया हो, यानी जो हरफ लिखा गया हो। और वसल आपको मालूम है, वसल हम कहते हैं वसलन किसी चीज़ को पढ़ने से। ठीक है जी। तो वसल और रस्म दोनों में जो हो मौजूद हो, ये होता है हमारा वक्फ़ मुवाफ़िक़े रस्म। यानी ऐसी सूरत में वक्फ़ वाला हरफ कुरान के रस्म में भी लिखा हुआ हो और उसे जो है वसल के दौरान भी पढ़ा जाए। जैसे मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, हमारे पास कुरान के अंदर एक लफ्ज़ आता है माहिया। क्या आता है भाई? माहिया, माहिया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो लफ्ज़ है ना माहिया, इसमें आखिर में ये जो हा है ना, ये सुकून के साथ है, सुकून असली के साथ है। और जब आप इस आयत को पढ़ते हैं सूरह कारिया के अंदर, वमा अदराका मा हिया, मा हिया जब आप पढ़ते हैं ना तो आप मा हिया, या हा ज़बर या, यानी हा को भी अदा करते हैं, है ना, मा हिया। यानी जब आपने माहिया पर वक्फ करना होता है तो तब भी आप इस हा को अदा करते हैं साकिन करके, और जब आप वसल करते हैं
یعنی جب آپ اگلی والی آیت کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں تب بھی آپ اس ہا کو پڑھتے ہیں، یعنی وقفاً بھی اس کو پڑھتے ہیں اور وصلاً بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، بغیر سانس توڑے آپ ما ہیا بھی پڑھتے ہیں اور آگے نارن حامیہ بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صورت کیا ہے کہ وقف والا حرف وصل میں بھی پڑھا جاتا ہو، یا آپ دیکھ سکتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، وصل کی صورت میں بھی یہ ہا پڑھا گیا اور رسم قرآن میں بھی موجود ہو، اور یہ رسم قرآن میں بھی یہ ہا آپ کو نظر آتا ہے، لکھا ہوا ہے، یہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو یہاں ہا کا وقف میں ادا ہونا رسم قرآن کے مطابق ہے اور وصل میں بھی ہا پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی صورت ہوگی، اس کو انشاءاللہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ قرآن میں جب کوئی ایسا لفظ آپ دیکھیں اور اس کا آخری حرف ایسا ہو جو وصل کی صورت میں بھی پڑھا جا رہا ہو، وقف کی صورت میں بھی پڑھا جا رہا ہو اور رسم قرآن میں بھی موجود ہو، تو وہ ہماری ہوگی وقف موافق رسم، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو انشاءاللہ یاد رکھ لیجیے گا۔ تو سب سے پہلی صورت آپ نے کیا یاد رکھی؟ وقف والا حرف وصل میں بھی پڑھا جاتا ہو اور رسم قرآن میں بھی موجود ہو، اسے وقف موافق رسم کہتے ہیں۔ پہلی صورت کلیئر ہوگی۔ اب ہم جانیں گے دوسری صورت وہ کیا ہے۔ بالکل آسان ہے، ہم تھوڑا سا یہاں پر مٹا دیتے ہیں کیونکہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہوگی، باقی ہمارا انشاءاللہ سیم رہے گا۔ کیا ہے بھائی؟ دوسری جو صورت ہماری بنے گی، اس کو دھیان میں رکھیے گا، اس کو اپنی کاپی پر نوٹ بھی کیجیے گا۔ دوسری صورت ہے وقف والا حرف صرف رسم میں موجود ہو لیکن وصل میں نہ پڑھا جاتا ہو۔ ہاں، اس کو یاد رکھیے گا، وقف والا حرف صرف جو ہے رسم میں موجود ہو، وقف والا حرف صرف رسم میں موجود ہو، وقف والا حرف صرف رسم میں موجود ہو لیکن وصل میں نہ پڑھا جاتا ہو، لیکن وصل میں نہ پڑھا جاتا ہو۔ اس کا الٹا ہے، تھوڑا سا الٹا ہے، باقی سیم ہے۔ اور وصل میں نہ پڑھا جاتا ہو اس کو بھی وقف موافق رسم کہتے ہیں، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ وقف موافق رسم کہتے ہیں۔ یہ ہماری دوسری صورت ہے۔ پچھلی صورت میں آپ نے جانا کہ وقف والا حرف جو ہو وہ وصل میں بھی موجود ہو اور رسم قرآن میں بھی موجود ہو، لیکن اب آپ یہاں پر دوسری صورت میں جان رہے ہیں کہ وقف والا حرف صرف کہاں موجود ہو؟ رسم یعنی لکھائی میں موجود ہو لیکن وصل میں نہ پڑھا جاتا ہو، یعنی وہ قرآن کے لکھائی میں تو موجود ہے لیکن جب آپ وصلاً اس کو پڑھتے ہیں تو وصل کی صورت میں اس حرف کو ہم حذف کر دیتے ہیں، اس کو ہم پڑھتے نہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جیسے مشہور ایک لفظ ہمارے قرآن کے اندر ہے انا، انا کا لفظ آپ دیکھتے ہیں، انا حمزہ نون اور یہ الف ہوتا ہے، تو اس نون کے اوپر بھی زبر ہے اور یہ الف ہمارا خالی رہتا ہے، تو ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ انا۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ اس الف کے اوپر چھوٹا سا گول دائرہ ہوتا ہے، تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ بھائی زائدہ ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب وصل ہم کرتے ہیں تو ہم صرف حمزہ زبر ا، نون زبر نا کو پڑھتے ہیں، تو بن گیا انا، یعنی کیا بن گیا؟ انا بن گیا۔ ایک ہو گیا انا، این اے اے اے، ہم نے جو 4 اے لگا دیے تو اس کا مطلب ہے جب ہم اس کو وقف کی صورت میں پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا انا، یہ انا پڑھا جائے گا، لیکن جب ہم وصلاً اس کو پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا انا، یعنی حمزہ اور نون زبر کو، اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ بات کلیئر ہوگی؟ تو اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ وقف موافق رسم، یعنی جہاں حرف رسم میں موجود ہو لیکن وصل میں نہ پڑھا جائے۔ بات کلیئر ہوگی؟ تو رسم میں تو موجود ہے، لکھا گیا ہے، قرآن کے اندر ہے، لیکن وصل کی صورت میں ہم اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں، اس کو پڑھتے نہیں۔ تو ایسی صورت میں حرف جو ہے قرآن کے رسم میں تو موجود ہو لیکن وصل میں اسے نہیں پڑھا جاتا، اور یہ لفظ رسم میں لکھا ہوا ہے لیکن وصل میں پڑھتے وقت جو ہے اس کا الف حذف کر دیا جاتا ہے۔ سورہ نازعات کی مشہور آیت ہے، آیت نمبر 24، وہاں پر آپ کو ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقال انا ربکم الاعلی، فقال انا ربکم الاعلی۔ تو فقال کے بعد جب آپ انا پڑھتے ہیں نا تو آپ پڑھتے ہیں فقال انا ربکم الاعلی، آپ انا ربکم الاعلی نہیں پڑھتے۔ آپ نے کسی قاری کو نہیں سنا ہوگا کہ وہ فقال انا پڑھتا ہے، تو فقال انا ربکم الاعلی تو اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ ہاں، اگر انا پر وقف کیا جائے تو اس صورت میں آپ نے الف کو ظاہر کرنا ہے، یہ تو ظاہر سی بات ہے،
अना तब हम करेंगे जब वक्फ करेंगे, लेकिन वसल की सूरत में हम क्या पढ़ेंगे, फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला। तो इस तरीके से इंशाल्लाह ये आपने याद रखना है। और कुरान के अंदर आपको ये चीज़ें मिलेंगी, इसमें कोई ऐसा वो मामला नहीं है कि कुरान के अंदर ऐसा नहीं मिलेगा, हर जगह आपको मिलेगा। और मैंने शुरू में कहा कि ये जो हमारी लेवल है ये एडवांस्ड लेवल का कोर्स है, तो इसमें इंशाल्लाह हर एक पॉइंट को नोट करना है और ध्यान रखना है, कुरान के अंदर अप्लाई करना है। बात क्लियर होगी। तो तीसरी जो किस्म हमने आज जानी कैफियत वक्फ बिलिहाज रस्म, और इसकी 2 सूरतें भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह जान ली। चलिए अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम चौथी सूरत के बारे में यानी चौथी किस्म के बारे में बात करेंगे, जो क्या है, कैफियत वक्फ बिलिहाज वस्ल। हाँ, अब वस्ल के एतबार से है, रस्म को हटा दिया, अब यहां पर लिखेंगे वस्ल। कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसकी भी 2 सूरतें हैं, इसकी भी 2 सूरतें हैं। कैफियत वक्फ बिलिहाज वस्ल, इसका क्या माना है, यानी ये कैफियत इस बात पर मबनी है कि वस्ल करते वक्त वक्फ वाले हरफ किस तरह पढ़ा जाता है, यानी वस्ल करते वक्त वक्फ वाला जो हरफ होता है उसको किस तरह पढ़ा जाता है, ये हम वो चीज़ में जानेंगे। ठीक है जी। और इसकी भी 2 सूरतें हैं, और उन 2 सूरतों को इंशाल्लाह आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए ताकि बात समझनी आसान हो। सबसे पहली सूरत, वक्फ वाला हरफ मद रस्म में मौजूद ना हो। वक्फ वाला हरफ मद, वक्फ वाला हरफ मद, इसको नोट कीजिएगा, हरफ मद लिख रहा हूं, ठीक है जी। वक्फ वाला हरफ मद रस्म में मौजूद ना हो, रस्म में मौजूद ना हो। मुझे मालूम है ये अभी समझ नहीं आएगा इस तरीके से, जब आप इसको लिखेंगे अपनी कॉपी पर, उसके बाद हर एक चीज को समझेंगे बैठ के आराम से, तो इंशाल्लाह बात आपको समझ में आने लगेगी। इस तरीके से आप इसको नहीं समझेंगे, पहले इसको लिखना है ज़रूरी, और उसके बाद उस इबारत को पढ़ना है, यानी इस इबारत को पढ़ना है, उसके बाद ही इंशाअल्लाह इम्कान है कि आप इसको समझें। वक्फ वाला हरफ मद रस्म में जो है मौजूद ना हो, लेकिन वस्ल में पढ़ा जाता हो, लेकिन वस्ल में पढ़ा जाता हो। वक्फ वाला हरफ मद रस्म में मौजूद ना हो, लेकिन वस्ल में पढ़ा जाता हो, और इसको वक्फ मुआफ़िक़े वस्ल कहते हैं, और इसको वक्फ मुआफ़िक़े वस्ल कहते हैं। क्योंकि यहां पर ये सूरत हमारी क्या है, कैफियत वक्फ बिलिहाज वस्ल, ये वस्ल के लिहाज से, तो इसलिए हम इसको वक्फ मुआफ़िक़े वस्ल कहेंगे। इससे पहली जो हमारी किस्म थी कैफियत वक्फ बिलिहाज रस्म, तो उसमें वक्फ मुआफ़िक़े रस्म था, तो यहां पर वक्फ मुआफ़िक़े वस्ल है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। तो चलिए इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिएगा, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। सबसे पहली सूरत बिल्कुल आसान है कि वक्फ वाला हरफ मद रस्म में मौजूद ना हो, लेकिन वस्ल में पढ़ा जाता हो। यानी कुरान में ऐसा हरफ जो हरफ मद है, लेकिन वो कुरान की लिखाई में मौजूद नहीं है ज़ाहिर, लेकिन जब आप वस्लन उस हरफ को पढ़ते हैं तो उसको मद बना के आप पढ़ते हैं, तो उसको कहा जाता है वक्फ मुआफ़िक़े वस्ल। यानी आप उसको वस्ल के एतबार से पढ़ते हैं और उसमें आप मद भी करते हैं, यानी जहां वक्फ में हरफ मद रस्म में मौजूद ना हो, लेकिन वस्ल में पढ़ा जाता हो। और ऐसी सूरत में वक्फ के दौरान हरफ मद मौजूद नहीं होता, लेकिन वस्ल के वक्त जो है उस हरफ को अदा किया जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास कुरान में बहुत सी मिसालें हैं, जैसे कुरान के अंदर एक लफ्ज़ आया है, ध्यान रखिएगा, ओह यी, ठीक। इसी तरीके से यस ताह यी, यस्ताही का लफ्ज भी आया है। इसी तरीके से एक और लफ्ज आया है फा वू, इस वाव पर उल्टा पेश होता है। इसी तरीके से लि तस्तावू, लि तस्तावू। अब आप देख सकते हैं कि हरफ मद रस्म में मौजूद नहीं है। क्या आप जाहिर कोई वक्फ मद रस्म में मौजूद पाते हैं? नहीं पाते हैं, बल्कि आप जब भी वसल करते हैं तो आप पढ़ते हैं ओह यी, यस्ताही, फवू, लितस्तावू, तो इनमें आप मद करते हैं, हालांकि रस्म में ये मौजूद है ही नहीं, लिखाई में मौजूद। यहां पर खड़ी जेर है, यहां पर खड़ी जेर है, यहां पर उल्टा पेश है, यहां पर उल्टा पेश है,
تو ظاہراً کوئی مد یہاں پر موجود نہیں ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے وقف والا حرف مد رسم میں موجود نہ ہو لیکن وصل میں پڑھا جاتا ہو، اور اسے وقف موافق وصل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 کے اندر آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلی آیت أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اسی طریقے سے یستحیی کا لفظ بھی آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں ملتا ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، تو وصل کی صورت میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ اسی طریقے سے یہ جو لِتَسْتَوُوا کا لفظ ہے یہ بھی آپ کو شروع میں ملتا ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 13 میں، شروع میں یہ آتا ہے لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھی آپ قرآن میں سورہ زخرف کی آیت نمبر 13 میں دیکھیں گے نا لِتَسْتَوُوا کا لفظ، وہاں پر اس واو کے بعد ایک الف بھی ہوتا ہے، لیکن اس الف کو بھی ہم نہیں پڑھتے، یعنی واو کے اوپر الٹا پیش ہے تو اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، مد بنا کر پڑھتے ہیں، حالانکہ حرف مد وہاں پر رسم میں موجود ہی نہیں ہے، تو ہم پڑھتے ہیں لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ، ٹھیک ہے، اور پھر پوری آیت ہم پڑھتے ہیں جس میں سفر کی دعا بھی آئی ہے سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین، ٹھیک ہے، تو یہ ہوگی پہلی صورت، یعنی وقف والا حرف مد رسم میں موجود نہ ہو لیکن وصل میں پڑھا جاتا ہو، احیی یستحیی فاو لتستووا، بات کلیئر ہوگی؟ تو پہلی صورت الحمدللہ آپ نے سمجھ لی۔ چلیے بھائی اب ہم اسی قسم کی دوسری صورت کے بارے میں جانیں گے، ٹھیک ہے جی؟ چلیے بالکل آسان ہے، بس لاسٹ صورت ہے، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو ٹاپک ہے الحمدللہ کیفیت وقف کا یہ ہمارا مکمل ہونے جا رہا ہے، ٹھیک؟ اچھا اب جو یہ دوسری صورت ہے اس میں آپ ایک اور چیز یاد رکھیے گا، وہ یہ ہے کہ جو الف قرات کے خلاف رسم میں موجود ہو، جو الف قرات کے خلاف رسم میں موجود ہو، تو میں یہاں پر لکھوں کیا لکھا میں نے بھائی؟ جو الف قرات کے خلاف رسم میں موجود ہو لیکن وصل کی طرح وقف میں بھی نہ پڑھا جاتا ہو، لیکن وصل کی طرح وقف میں بھی نہ پڑھا جاتا ہو، لیکن وصل کی طرح وقف میں بھی نہ پڑھا جاتا ہو، اور اس کو بھی وقف موافق وصل کہتے ہیں، اور اس کو بھی وقف موافق وصل کہتے ہیں۔ چلیے بھائی اس کو نوٹ کر لیجئے، بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور قرآن کے اندر آپ نے دیکھا بھی ہوگا جو الف قرات کے خلاف رسم میں موجود ہو، قرات کے خلاف سے مراد یہ ہے کہ وہ الف قرآن میں یعنی تلاوت کے دوران پڑھا ہی نہیں جاتا، اور قرآن میں بے شمار جگہ یہ آیا ہے، بے شمار جگہ آپ دیکھیں گے ایسے الفاظ آپ دیکھیں گے جہاں پر آخر میں الف آیا ہے لیکن اس الف کو ہم پڑھتے نہیں پڑھتے۔ مشہور اگزامپل آپ نے قالا قالا اور قالو کا لفظ پڑھا ہوگا قرآن کے اندر، تو اس قالو کو آپ کیسے پڑھتے ہیں؟
اگر آپ وصل کرتے ہیں تب بھی آپ پڑھتے ہیں قالو، اور اگر آپ وقف کرتے ہیں تب بھی آپ کیا کرتے ہیں قالو. تو اس الف کو پڑھتی نہیں. اگر ہم اس الف کو مٹا دیں، فار ایگزامپل اس الف کو مٹا دیں قالو کے، کیا پڑھا جائے گا قالو، اور الف لگا دیں تب بھی کیا پڑھا جائے گا قالو. تو الف جو ہے یہاں پر یہ قرات کے خلاف رسم میں موجود ہے. قرات کے خلاف رسم میں کیا ہے، یعنی لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر، لیکن وصل کی طرح وقف میں بھی نہیں پڑھا جاتا، وصل کی صورت میں بھی نہیں پڑھا جاتا اور وقف کی صورت میں بھی نہیں پڑھا جاتا. ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے، جیسے لتتلوا، لتتلوا ہے قرآن کے اندر ایک ایسے دھیان رکھیے گا، لتتلوا، یہ جو لتتلوا ہے نا، ہم اس کو لتتلوا نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ ہم اس کو وقف کی صورت میں پڑھتے ہیں لتتلو. کیا پڑھتے ہیں لتتلو. اس واو کو ہم ساکن کرتے ہیں. جب ہم نے اس واو کو ساکن کر دیا، لا واو پیش کیا ہوتا ہے لو، لتتلو. اور اگر ہم اس کو لتتلو پڑھیں گے اور اس الف کو مٹا دیں گے تو تب کیا پڑھا جائے گا لتتلو، تب بھی پڑھا گیا. یعنی یہاں پر الف جو ہے یہ لکھا تو گیا ہے رسم کے اعتبار سے، لیکن نہ وقف کی صورت میں پڑھا جاتا ہے اور نہ ہی وصل کی صورت میں پڑھا جاتا ہے. اور جب ظاہر سی بات ہے جب ہم یہاں پر وصل کرتے ہیں تو واو کے اوپر زبر ہے، تو اس زبر کو ہی ہم آگے ملا کر جو ہے دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑتے ہیں. تو اس صورت کے 10-12 کلمات ہیں جو آپ کو قرآن کے اندر ملیں گے، اور اس کو بھی ہم کہتے ہیں وقف موافق وصل، جہاں حرف رسم کے خلاف ہو لیکن وصل اور وقف میں ادا نہ ہو. مثال کے طور پر لتتلوا. ٹھیک ہے، سورہ رعد کی یہ آیت ہے، اس میں یہ انشاءاللہ یہ لفظ آپ کو ملتا ہے. سورہ رعد کی آیت نمبر غالباً 30 ہے، اس میں یہ آپ کو ملتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم كذلك ارسلناك في امة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي اوحينا. اگر آپ قبلها لتتلو پڑھیں گے اور آگے علیہم کے ساتھ وصل کر کے ملائیں گے اس کو، لیکن اگر آپ پڑھیں گے قبلها لتتلو تو پھر الف نہیں پڑھا گیا. رسم میں موجود ہے لیکن وقف کی صورت میں نہیں پڑھا گیا. اور اب اگر آپ وصل کریں گے تو واو کے زبر کو ادا کر کے علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت والیہ متاب. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے بھائی یعنی کیفیت وقف بلحاظ وصل. ٹھیک ہے، تو اس کو انشاءاللہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یا اسی طریقے سے لا الہ الا ہو کو آپ کیسے پڑھتے ہیں ہو، اور جب آپ آگے اس کو ملاتے ہو تو کبھی آپ اس کو ہوا پڑھتے ہیں، اگر آگے الف لام کے ساتھ ہو کوئی، وہ ایک الگ بحث ہے. تو فی الحال آپ نے سمجھ لیا کہ بعض اوقات آپ دیکھیں گے جو الف قرات کے خلاف رسم میں موجود ہوتا ہے. قرات کے خلاف سے مراد یہ ہے کہ اس کو قرات میں پڑھا نہیں جاتا. آپ کتنا بھی کوشش کریں قالو وقف کی صورت میں پڑھیں یا وصل کی صورت میں پڑھیں، یہ الف کا کوئی رول ہی نہیں ہے پڑھنے کے اعتبار سے. لکھنے کے اعتبار سے تو ہے، صیغہ ہمارا ہی بنے گا قالا قالا قالو، الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن پڑھنے میں نہیں آتا. قرات کے خلاف ہے لیکن رسم میں موجود ہے، لیکن وصل کی طرح جو ہے وقف میں بھی نہیں پڑھا جاتا. تو اس کو بھی کہا جاتا ہے وقف موافق وصل. بات کلیئر ہوگی؟ تو اس کو انشاءاللہ آپ نے سمجھنا ہے. تو یہ رسم میں لتتلوا لکھا گیا ہے لیکن وقف اور وصل میں الف ادا نہیں ہوتا. تو یہ ہماری تھی کیفیت وقف بلحاظ رسم اور وصل اور ان کی صورتیں. الحمدللہ اسی کے ساتھ یہ کیفیت وقف کا بیان ہمارا مکمل ہو گیا. مزید انشاءاللہ اس ٹاپک کے حوالے سے باتیں آئیں گی انشاءاللہ، جو ایڈوانس لیول کی ہوں گی وہ انشاءاللہ آگے ہم کریں گے. تو فی الحال کیفیت وقف کا بیان جتنا تھا وہ ہم نے آپ کو پڑھا دیا. بس آپ نے ہر ایک پوائنٹ کو نوٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ایک بار ان پوائنٹس کو دہرانا ہے سوچ سمجھ کے، اور قرآن کے اندر انشاءاللہ اپلائی کرنا ہے. تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ آج کی کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازم شیئر کر دیجئے. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں. اور مجھے معلوم ہے کہ آپ عربی گرامر کے بحال ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اب غالباً اس کلاس کے بعد تو عربی گرامر ہی ہماری بحال ہونے والی ہے. انشاءاللہ آپ دعا کیجئے کہ ہماری یہ تجوید کا جو ٹاپک ہے، یہ یعنی جو بھی ٹاپکس ہیں بقایا، ان کو جو ہے جلدی سے ہم اپلوڈ کریں. اس کے بعد انشاءاللہ ہماری عربی گرامر جو ہے وہ کلاسز بحال ہونے والی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جان جان سے بھی پیارا ہے، جان جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے، رہنما